اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ آج ہم کر رہے ہیں خواجہ حیدر علی آتش کا تعارف اور اس کی غزل۔ خواجہ حیدر علی جو آتش تخلص کرتے تھے کا تعلق دلی کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ ان کے والد نواب شجاع الدولہ کے عہد حکومت میں ترک سپونت کر کے فیض آباد چلے گئے۔ اس زمانے میں ان کا دارالحکومت فیض آباد تھا۔ لکھنؤ بعد میں ہوا۔ صغر سنی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو انہوں نے روایتی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اور مزاج میں بانگ پن آ گیا۔ ذریعہ معاش کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک نواب کی ملازمت اختیار کر لی اور انہی کے ساتھ فیض آباد سے لکھنؤ آ گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب شعر و شاعری کا بڑا چرچا تھا، خصوصاً لکھنؤ میں بڑی گرم بازاری تھی۔ یہ بھی اسی رنگ میں رنگے گئے۔ شعر و شاعری میں نام پیدا کرنے کا شوق ہوا تو مصحفی کے شاگرد ہو گئے اور چند ماہ کی محنت سے ایسی مشق بہم پنچائی کہ خود صاحب طرز شاعر ٹھہرے اور دور و نزدیک ان کا شہرہ ہو گیا۔ خواجہ حیدر علی آتش نے اپنی ساری عمر وزاداری میں بسر کی۔ ان کی زندگی بڑی سادہ تھی مگر زندگی بتانے کا ایک خاص قرینہ اور ڈھب تھا اور وہ آزاد مزاج اور لاابالی پن کے حامل واقع ہوئے تھے۔ ہمیشہ سپاہیانہ وضاقتہ میں رہتے تھے اور بانگ پن کے ساتھ میان میں تلوار باندھے رکھتے تھے، یہاں تک کہ مشاعروں میں بھی تلوار باندھ کر جاتے تھے۔ قناعت پسند ایسے تھے کہ کبھی کسی نواب یا امیر کی خوشامد نہیں کی، البتہ ان کے شاگرد جن کی تعداد کافی تھی کبھی کبھی ان کے ساتھ سلوک رقمی مدد کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب شعر و شاعری کے حوالے سے لکھنؤ دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طبقہ جانبداران ناصح کا تھا اور دوسرا طبقہ جانبداران آتش کا۔ ان کے آپس میں مقابلے ہوتے رہتے تھے جن سے اردو شاعری کو یہ فائدہ پہنچا کہ دونوں استادان فن مقابلے کے خیال سے طبیعت پر زور دے کر شعر کہتے تھے اور ان کی لطیف پیرائے میں نوک جھونک بھی ہوتی رہتی تھی مگر تہذیب کے دائرے سے کبھی باہر نہ نکلتے تھے، جیسا کہ آتش کی شامل کتاب معروف غزل کے مقطع کا اشارہ بھی امام بخش ناصح کی جانب ہے۔ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ غزل مقاصد تدریس: طلباء کو اردو غزل کے مضامین اور موضوعات کے بارے میں بتانا، طلباء کو یاد کرانا کہ غزل علائم و رموز، اشارہ کنایہ کی زبان ہوتی ہے۔ طلباء کو خواجہ حیدر علی آتش کے زمانے تک اردو غزل کے ارتقاء سے آگاہ کرنا، طلباء کو خواجہ حیدر علی آتش کے اسلوب بیان اور ان کی شعری خصوصیات سے آگاہ کرنا، طلباء کو ضرب المثل کے معنی و مفہوم سے آگاہ کرنا اور غزل کے اشعار کی تشریح کرنے کے بارے میں بتانا۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سوز ضرب کف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ اڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسپِ عمر، مہمیز کہتے ہیں کسے اور تازیانہ کیا۔ طبل و علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ بے تاب ہے کمال ہمارا دل حزیں، مہماں سرائے جسم کا ہوگا روانہ کیا۔ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ خواجہ حیدر علی آتش کی اس غزل کے متن کے پیش نظر مختصر جواب لکھیں۔ زیر زمیں سے جو گل بھی آتا ہے وہ ضرب کف کیوں ہوتا ہے؟ اسپِ عمر، مہمیز اور تازیانے کے بغیر ہی کیوں اڑا جاتا ہے؟ طبل و علم اور ملک و مال کن لوگوں کے پاس ہوتا ہے؟ ہمارا دل حزیں کیوں کمال بے تاب ہے؟ شاعر غزل کے مقطع میں کس سے غزل کی داد پانے کا خواستگار ہے؟
غزل کے متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ کے ساتھ ملائیں۔ خلق خدا، غائبانہ، گل، ضرب کف، قارون، خزانہ، اسب عمر، راحت منزل، مہمیز، تازیانہ، مدعی، داد، غزل، عاشقانہ۔ درج ذیل الفاظ کا درست تلفظ اعراب لگا کر واضح کریں۔ خلق خدا، ضرب کف، مہمیز، طبل و علم، مدعی، رستم۔ ضرب المثل، ضرب کے معنی ہے بیان کرنا اور مثل کے معنی ہے مثال، چنانچہ ضرب المثل کے معنی ہوئے مثال دے کر بیان کرنا، مگر یہ مثالیں عام نہیں خاص ہوتی ہیں، اور مثل کے چند لفظوں میں ایک پوری کہانی، ایک پورے قصے یا واقعے کا حوالہ ہوتا ہے، جسے اس جیسے کسی اور موقع پر دہرایا جاتا ہے، اور وہ چند الفاظ سن کر یا پڑھ کر پورا قصہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ضرب المثل کو اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں اور قوموں کا کوئی درجہ ایسا نہیں جس میں ضرب المثل کا رواج نہ ہو۔ اردو زبان چونکہ کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے، اس لیے اردو میں ضرب المثل کا ذخیرہ بھی بہت زیادہ ہے۔ روزمرہ گفتگو میں استعمال ہونے والی چند ضرب الامثال یہ ہیں: الٹے بانس بریلی کو، بوڑھی گھوڑی لال لگام، چور کی داڑھی میں تنکا، زبان خلق کو نکارۂ خدا سمجھو، ایک ایک دو 11، ایک انار 100 بیمار۔ اپنے استاد محترم سے مذکورہ ضرب المثال کا مفہوم معلوم کریں اور یہ سمجھیں کہ انہیں کن موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ غزل کے شعر کی تشریح کرنا۔ غزل کے شعر کی تشریح کرنا نظم کے شعر کی تشریح سے مختلف ہوتا ہے۔ نظم کے تمام شعر مل کر ایک مفہوم دیتے ہیں، جبکہ غزل کا ہر شعر ایک علیحدہ اکائی کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر شعر کا مفہوم جداگانہ ہوتا ہے۔ چنانچہ غزل کے شعر کی تشریح کرتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے: تشریح آسان الفاظ میں، بول چال کی زبان میں اور رواں ہونی چاہیے۔ شاعر نے شعر میں اگر کوئی تشبیہ یا استعارہ، کنایہ، تلمیح یا کوئی صنعت لفظی یا معنوی استعمال کی ہے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ شاعر کا شعری مزاج اور اسلوب پیش نظر رہنا چاہیے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شعر کی تشریح ملاحظہ کریں: زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو ضرب کف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ مفہوم: زمین میں سے جو پھول بھی اگتا ہے وہ لازماً زرِ گل لیے ہوتا ہے، کہیں اس کی وجہ قارون کا خزانہ تو نہیں؟ تشریح: زیر تشریح شعر کے پس منظر میں گنج قارون یا قارون کا خزانہ ایک معروف تلمیح ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انتہائی مالدار مگر بخیل شخص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم زکوٰۃ دو، مگر اس نے انکار کر دیا تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ شاعر نے اس تلمیح سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ قارون کے سونے کے خزانے نے زیر زمین جا کر بھی چین نہیں لیا اور وہ زرِ گل کی صورت میں زمین سے باہر آ رہا ہے، اور ہر پھول اپنی ہتھیلی میں زرِ گل زرد دانے پکڑے ہوئے زمین سے باہر نکلتا ہے۔ اس انوکھے خیال کو مرزا غالب نے کچھ یوں بیان کیا ہے: سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوگی کہ پنہاں ہو گئیں۔
شاعر کے کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ بڑے ہی حسین و جمیل لوگ تھے جو زیر زمین چلے گئے، مگر وہاں بھی ان کے حسن نے چین نہیں لیا اور ان کا حسن لالا و گل کی صورت میں زمین سے باہر آ رہا ہے۔ آتش کے کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہر پھول زر گل لیے ہوتا ہے، تو اس کی وجہ قارون کا سونے کا خزانہ ہے۔ اس صورتحال کو شعری اصطلاح میں صنعت حسن تعلیل کا نام دیا جاتا ہے، یعنی شاعر نے زمین سے اپنی ہتھیلی میں زر گل لیے پھولوں کے اگنے کی جو وجہ بیان کی ہے وہ اصل وجہ نہیں، مگر شاعر نے کیا خوبصورت وجہ بیان کی ہے جس پر یقین کرنے کو جی چاہتا ہے۔ غزل کے اشعار کی تشریح کے لیے دی گئی ہدایات اور نمونے کی تشریح کی روشنی میں درج ذیل شعروں کی تشریح کریں۔ اڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسپِ عمر، مہمیز کہتے ہیں کسے اور تازیانہ کیا، طبل و علم پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ سرگرمیاں: کوئی خوش الحان طالب علم جماعت کے کمرے میں درست آہنگ کے ساتھ اس غزل کی بلند خوانی کرے۔ تمام طلبہ آتش کی اس معروف غزل کو زبانی یاد کریں۔ طلبہ کلیات آتش یا انٹرنیٹ کی مدد سے ایک اور زبان زدِ خاص و عام غزل تلاش کرکے اپنی کاپی میں لکھیں۔ اس غزل کا مطلع ہے: دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ اشارات تدریس: استاد آتش کی یہ غزل خود پڑھے اور طلبہ سے قافیے اور ردیف کی نشاندہی کرائے۔ استاد طلبہ کو خواجہ حیدر علی آتش اور امام بخش ناسک کی شاعرانہ چشمک سے بھی آگاہ کریں۔ استاد طلبہ کو مقطع پڑھ کر سناتے ہوئے بتائیں کہ مقطع میں یہ اشارہ امام بخش ناسک کی طرف ہے۔